الطاهرين واصحاب الراشدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دعا عبادت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا وہ ذریعہ ہے جس کی بدولت انسان اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ دعا کا لفظی معنی ہوتا ہے بلانا یا پکارنا۔ بندہ مومن اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں جو التجا پیش کرتا ہے، جو عرضی کرتا ہے، طلب رحمت کرتا ہے، کرم کا سوال کرتا ہے، بخشش کی بھیک مانگتا ہے، اسے دعا کہتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور یہ وہ نور ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میں نے جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا تمہارے رب نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، استجب لکم میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ یہاں جو عبادتی کا معنی ہے، محدثین کرام نے، مفسرین کرام نے اس کا معنی یہ بیان یہ کیا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی اے عن دعائی، یعنی جو لوگ، رب فرماتا ہے میری بارگاہ میں دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، نخرہ کرتے ہیں کہ خالق سے نہیں مانگنا، رب سے نہیں مانگنا، وہ نخرہ اور تکبر کرتے ہیں، فرمایا میں ان قریب ان کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ دعا اللہ تعالیٰ کے قرب کا وہ ذریعہ ہے جس سے بندہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول بھی ہو جاتا ہے اور محبوب بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے، سرکار نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، فرمایا دعا عبادت ہی ہے، یعنی دعا عبادت، اور یہی وجہ ہے کہ دعا اللہ کے علاوہ کسی اور سے آپ نہیں مانگ سکتے، یعنی دعا صرف اور صرف رب کی ذات سے مانگ سکتے ہیں، اور دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کی جا سکتی، کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، لہذا دعا صرف اور صرف خالق اور مالک کی بارگاہ سے ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، رواہ الترمذی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم، معزز، ریسپیکٹفل جیسے کہتے ہیں، عزت والی، تعظیم و تکریم والی، توقیر والی کوئی چیز جو ہے دعا سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کو بہت پسند کرتا ہے، جس کو اللہ نے عزت دی ہے اور جس کو رب کی رحمت بھی اعزاز بخشتی ہے، وہ دعا ہے۔ اور دعا سے جو محروم ہو گیا سمجھ لو وہ اللہ کی نعمت سے محروم ہو گیا،
وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا. اس لیے کہ جو بندہ کسی نخرے اور تکبر سے اگر اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا وہ تو جہنم کا ایندھن ہے، اور جو غفلت کرتا ہے نہیں مانگتا وہ بھی پریشانیوں میں گر جاتا ہے، مصائب اور آلام اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. اور جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس سے مصیبت کو دور کر دیتا ہے. اور ایک روایت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. امام ترمذی نے اور امام ابو داؤد نے اور امام ابن ماجہ تینوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ مشکلات اور تکالیف کے وقت مشکل آئے، تنگی آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے اور اس پر کوئی امتحان آئے، ابتلا آئے، آزمائش آئے، اس وقت جب یہ دعا کرے تو اللہ دعا قبول کر لے. فرمایا اس کا نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. فرمایا وہ یہ ہے کہ جو خوشحالی کے وقت اسے چاہیے وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، جب کوئی امتحان نہ آئے پھر بھی دعا کرے، تنگی نہ ہو پھر بھی دعا کرے، مصیبت نہ ہو پھر بھی دعا کرے، پریشانی نہ ہو پھر بھی دعا کرے، کوئی کسی امتحان، ابتلا، آزمائش میں نہ ہو، مشکل میں نہ ہو، شادمانی میں ہو، شادہ ہو، فرح ہو اور خوشحالی میں ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ جب اس پر کوئی مصیبت میں اس کو مبتلا کرتا ہے، مشکل اور پریشانی آتی ہے، جب بندہ اس وقت دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. لہذا ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ صحت ہو تو اللہ کو بھول جائیں، شادمانی ہو تو اللہ کو بھول جائیں، دیس میں ہو تو اللہ کو بھول جائیں، اپنوں میں ہو تو اللہ کو بھول جائیں، خوشحالی ہو اللہ کو بھول جائیں، حالات اچھے ہو تو اللہ کو بھول جائیں، اور جب پریشانیاں آ گھیریں، مصیبتیں ڈیرا ڈال لیں، ابتلا و آزمائش میں مبتلا ہو جائیں، اس وقت مسلح پہ بیٹھ جائیں، اس وقت قرآن پاک کھول کے بیٹھ جائیں. اس کا مطلب ہے یہ مطلب کی دعا ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے رشتہ وہ خالق و مخلوق والا ہوتا، ساجد و مسجود والا ہوتا، عابد و معبود والا ہوتا تو مطلب کے بغیر بھی تم رب سے دعا کرتے. یہی وجہ ہے کہ مشکل میں جو ہے ہم دو بزرگ ہیں نا، دو بزرگوں کی آپس میں بات ہوئی، دونوں صوفیہ ہیں، ایک عام بندہ ہے اور ایک جو ہے اللہ کا ولی ہے، نیک صالح ہے. وہ ایک پیسے جوڑتا تھا، دوسرا خرچ کر دیتا تھا. اس دوست نے اس کو مشورہ دیا اور کہا کہ تھوڑے کچھ پیسے جوڑا کر، مشکل وقت میں کام آئیں گے، مصیبت کے وقت میں کام آئیں گے، مشکل حالات میں کام آئیں گے. تو دوسرے نے کہا، انہوں نے کہا میں اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہوں، انشاءاللہ مشکل وقت ہی نہیں آئے گا. جب رب راضی ہو تو مشکل وقت ہی نہیں آئے گا. تم کہتے ہو کہ مشکل وقت میں یہ کام آئیں گے، تو رب راضی ہوا تو مشکل وقت ہی نہیں آئے گا، پریشانی ہی نہیں آئے گی، تکلیف ہی نہیں ہوگی. جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے. بندے مومن کی یہ شان ہے، وہ تنگی ہو، تکلیف ہو، اپنوں میں ہو، بیگانوں میں ہو، گھر میں ہو، ویرانوں میں ہو، جس حال میں بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، دعا کرتا ہے. جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، بس اتنا مجھے کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قربت اور معرفت کا نور عطا فرما دیتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ. میری یہ خواہش یہ بھی ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ خود باز کرنا، خود کچھ بیان کرنا، ایک یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں وہ سنانا. پورے جہان کی باتیں مل کر اس درجے کو نہیں پہنچ سکتی جو رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے ارشاد مبارک ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے. حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے. اور آپ کو پتہ ہے جس کا مغز نہ ہو، کئی لوگ آپ نے دیکھا ہے نا کہ جو پاگل ہوتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں،
تو آنکھیں ان کی دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہاتھ ان میں قوت ہوتی ہے، پاؤں چل رہے ہوتے ہیں، باڈی جسم جسا بھی ٹھیک ہوتا ہے، مگر ان کا دماغ وہ کمپیوٹر جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ جو مغز ہے، جو کمپیوٹر ہے نا، یہ دماغ سارا کنٹرول اس میں ہے. تو یہ خراب ہو جائے تو پورا جسم گویا بیکار ہو جاتا ہے، سارے اس سے بس جان نہیں چھڑاتے ہیں، گھر والے بھی اس کو برداشت نہیں کرتے، سارا علاقہ ہی اس سے تنگ ہو جاتا ہے. تو جس طرح مغز ٹھیک ہو، دماغ ٹھیک ہو، تو انسان کی بھی وقت ہے. فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، گویا عبادت کا نچوڑ اور مغز ہے. تو وہی عبادت ٹھیک بھی ہے، وہی عبادت قابل قبول بھی ہے جس میں دعا کا نور بھی ساتھ شامل ہوتا ہے. اور کئی حضرات ایسے کرتے ہیں کہ نماز کے فوراً بعد سلام پھیرنے کے ساتھ ہی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے، حضور کا یہ طریقہ نہیں ہے. دعا یہ الگ چیز نہیں ہے، وہ عبادت ہے. اور دعا ظاہر ہے کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی، کسی سے محبت کی جا سکتی ہے، استغاثہ ان بارگاہوں میں پیش کیا جا سکتا ہے، مگر دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بھی دعا نہیں مانگی جا سکتی، دعا صرف اللہ کی ذات سے مانگی جائے گی. تو یہ ضرور خیال رکھا کریں، اتنی جلدی کچھ نہیں ہوتی کہ امام صاحب ادھر مصلی پہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور مقتدی جوتے پہن کے گیٹ کے باہر سے کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ والی بات نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ آخر آداب ہیں عبادت کے. تو آپ آ ہی گئے ہیں تو مسجد میں، اور یہ یقین کا رکھنا چاہیے کہ کتنے اور ہیں وہ نہیں آئے، میں آیا ہوں، مجھے رب نے بلایا ہے. اور سچی بات ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ اللہ کو سجدہ کر ہی نہیں سکتا، اس کے گھر میں آ ہی نہیں سکتا. میں دوسری بات آپ سے یہ کہوں، آپ کو پتہ ہے ہم اپنے گھر میں اسی کو لاتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں. جو ہمارا دشمن ہو، ہم اس سے ناراض ہوں، ہم اس سے خفا ہوں، ہم اس کو پسند ہی نہ کریں، اس سے نفرت کریں، تو کبھی اپنے گھر میں آنے دیں گے؟ کبھی اپنے گھر میں داخل ہونے دیں گے؟ اور جو ناراض ہے، بولتا ہی نہیں ہے، تو اس کو ہم اپنے گھر میں لائیں گے؟ نہیں لاتے. اس کا مطلب یہی ہے کہ جن کو رب اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دیتا، وہ سوچیں کہ ہی رب ہم سے ناراض تو نہیں ہے، اس لیے اگر راضی ہوتا تو ہمیں بھی اپنے گھر میں بلا لیتا. اور جو آ جاتے ہیں وہ اپنے مقدر پر رشک بھی کریں اور ناز بھی کریں، اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اس خالق و مالک نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے اور اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے. اچھا، دو چیزیں ہیں، ایک ہے دعا کا سوال کرنا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا. دعا کا سوال کرنا یعنی اگلے کو دعا کا کہنا. کئی دفعہ کہتے ہیں جی بھائی مجھے دعا میں یاد رکھنا، مجھے دعا میں یاد رکھنا. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ شریف کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنسانا فی دعائک، او کما قال، فرمایا عمر ہمیں اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اب یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے امت کے لیے کہ دوسروں کو کہنا چاہیے کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. مگر ایک اس سے بھی اور درجہ ہے، ایک ہے دعا کا کہنا، دوسرا ہے دعا لینا. اور دعا لینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ بندہ کام ہی ایسے کرے، اچھے کام کرے، ادب کرے، احترام کرے، خدمت کرے اور اگلے کا دل خوش کرے، تو تاکہ کہنے کی بھی ضرورت نہ ہو. جب اگلے کا دل خوش ہوتا ہے خود دعا کے الفاظ زبان پر جاری ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ والدین کی خدمت، جو اولاد ہے کہ ابو جی میرے لیے دعا کرنا، امی جی میرے لیے دعا کرنا، ایک ہے زبان سے بول کے کہنا، ایک ہے ان کی خدمت اتنی کرے، اتنی نوکری کرے، ان کو اتنا راضی کرے. زبان سے الفاظ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، دل خوش ہو جائے اور دل سے جو دعا نکلتی ہے
دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو وہ دل خوش ہو گیا، خود ہی دعا لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے، ہم یہ بھی سوچتے ہیں، اور بالخصوص ہماری خواتین میں یہ ان کا ایک مزاج ہے کہ وہ سوچتی ہیں میں صبح دعا کروں، بس دوپہر سے پہلے پہلے میری دعا قبول ہو جانی چاہیے۔ اور کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جب دعا قبول نہ ہو تو وہ اس طرح کی نعوذ باللہ بڑی بے ادبی کی باتیں کر دیتے ہیں، بس ہم نے تو اب دعا کرنا بھی چھوڑ دی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مجھے بتائیے جو اللہ سے نہیں مانگے گا کس سے مانگے گا؟ جو اس سے دعا نہیں کرو گے تو کس سے کرو گے؟ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، پالنہار وہ ہے۔ ایک ایک سانس یہ اس کی کرم کی محتاج ہے۔ ایک سانس پر شیخ سعدی فرماتے ہیں تمہیں 2 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سانس اندر گئی، رک گئی، پھر بھی موت ہے، اور باہر نکالی، اندر کھینچ نہ سکے، پھر بھی موت ہے۔ لہذا سانس اندر لے جانا یہ بھی زندگی ہے، باہر نکالنا یہ بھی زندگی ہے۔ فرمایا اے بندے مومن، تجھے ایک سانس پر اپنے مالک کا 2 مرتبہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جنہیں پوری زندگی بھی شکر ادا کرنے کا اگر موقع نہیں ملتا یا توفیق نہیں ہوتی، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بد نصیب آدمی کوئی نہیں ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر او كما قال۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹال سکتی، تقدیر کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی، نہیں ٹال سکتی۔ فرمایا ہاں کثرت سے دعا کرنا یہ تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے، تقدیر کو بھی یہ بدل دیتا ہے۔ اور فرمایا ولا یزید فی العمر الا البر، فرمایا عمر میں کوئی چیز زیادتی نہیں کرتی، یعنی عمر میں اضافہ نہیں کرتی مگر نیکی، یعنی جب تم نیکی کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے عمر میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جس موقع پر دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتا۔ حضور نے فرمایا الدعاء لا یرد بین الاذان والاقامہ، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان اذان دے دیں، اذان کے بعد اقامت تک کا یہ جو درمیان کا وقفہ ہوتا ہے، آج کل جیسے ہماری نماز میں 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، کسی جگہ 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، فجر کی نماز میں آدھا گھنٹہ کا وقفہ ہوتا ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان یہ جو درمیانی وقفہ ہے نا، یہ جو ٹائم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دوران جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اچھا، ایک ہمارے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے اور لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے، اس کو بھی دور کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں جی ہم نے دعا مانگی تو دعا قبول نہیں ہوئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا لازمی قبول کرتا ہے۔ اب دعا قبول کرنے کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو یہ ہے بندہ جیسے مانگے رب وہی عطا کر دے، من و عن جو اس کی ڈیمانڈ ہے، خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، چاہتا ہے، رب وہی عطا کر دے، دعا قبول ہوگی۔ اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ بندہ یہ مانگتا ہے چونکہ رب علام الغیوب ہے، رب کو علم ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر نہیں، وہ اس سے کچھ اور بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے اربوں خربوں کا مالک بنا دے، مگر رب تو جانتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں پیسہ آ گیا، اس نے عیاشی شروع کر دینی ہے، ایسے سرکشی شروع کر دینی ہے، میری روگردانی کرنی ہے، ایسے شریعت کی حدوں کو توڑنا ہے، ایسے شیطانی کام شروع کر دینے۔ رب کو تو پتہ ہے، تو رب کو علم ہے، وہ رب کو پتہ ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے، لہذا وہ دعا اس کی رد نہیں ہوتی، مگر اللہ قبول کر کے اس کا رنگ کوئی اور ہوتا ہے، اس سے بہتر چیز جس کے حق میں بہتر رب اس کو وہ عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں نا، بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے وہ کوئی چمکتی چیز،
अंगारा चमकता हुआ देखता हुआ कोयला देखे तो वो हाथ बढ़ाता है उसको पकड़ने के लिए, वालिद उसको खींच के पीछे करता है। अब बच्चा रोना शुरू कर दे, मैं पकड़ना चाहता था, वालिद ने मुझे नहीं पकड़ने दिया, माँ ने मुझे नहीं पकड़ने दिया। भाई तू ला इल्म है, ना समझ है, तुझे पता ही नहीं कि ये जो पकड़ेगा ये तेरे लिए नुकसानदेह है, ये तेरे हाथ को जलाकर कोयला कर देगा। उनको तो पता है, जो एक माँ है उसको अगर इतना एहसास है, जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है उसको खबर नहीं है। उस रब को पता है कि ये इसके लिए बेहतर नहीं है, तो वो उसके लिए कबूल दुआ रद्द नहीं फरमाता, उससे बेहतर अता फरमा देता है। और तीसरी बात ये है, कई दफा दुआ दुनिया में कबूल नहीं होती, अल्लाह के यहाँ वो जखीरा हो जाती है। हदीस शरीफ में आता है क़यामत वाले दिन अल्लाह उस दुआ का बदला उसको जब क़यामत में देगा, जज़ा अता फरमाएगा। रब उसका जब सिला अता फरमाएगा, फिर बंदा मोमिन हाथ मलेगा, अफसोस करेगा और कहेगा काश मेरी दुनिया में कोई दुआ भी कबूल ना होती, सारी दुआएं बाकी रह जाती। जिस तरह इस दुआ का मुझे आज सिला मिला है, उन सारी दुआओं का मुझे आज सिला मिलता है जिसकी मुझे आज जरूरत भी है। दुआएं लिहाजा रद्द नहीं होती। ये ना सोचा करें कि दुआएं भाई हमारी कबूल ही नहीं होती, अल्लाह ताला कबूल जरूर फरमाता है। और दूसरी बात यह कि हजरत अबू दरदा फरमाते हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया मा मिन अब्दिन मुस्लिमिन यदू लिअखीहि बिज़ारिल गैब इल्ला क़ालल मलकु वलका बिमिस्लिन औ कमा क़ाल रवाहु मुस्लिम। हजरत अबू दरदा कहते हैं कि जब कोई बंदा मोमिन किसी दूसरे के लिए दुआ करता है और वो बंदा मौजूद नहीं, मसलन मैं आपके लिए दुआ करता हूं, आप वहां मौजूद नहीं है, मैं सफर में हूं, मैं मौजूद नहीं हूं, आप मेरे लिए दुआ करते हैं, इसे कहते हैं पीठ पीछे दुआ करना, उसकी अदम मौजूदगी में दुआ करना। फरमाया जब ये दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला एक फरिश्ते को मुकर्रर कर देता है, फरिश्ता उस दुआ पर आमीन भी कहता है और साथ कहता है तू उसके लिए दुआ कर रहा है, तेरे लिए मैं दुआ कर रहा हूं। तू उसके लिए दुआ कर रहा है कि अल्लाह उससे ये दे, मैं फरिश्ता होकर तेरे लिए दुआ करता हूं, अल्लाह उसकी मिसल तुझे भी ये अता फरमाए। आपको पता है बंदा इंसान की दुआ फिर तो कोई ताखीर हो सकती है, जब फरिश्ता दुआ करे, फरिश्ता दुआ करे तो वो दुआ फौरन कबूल होती है। लिहाजा ये भी मिजाज बनाना चाहिए कि एक दूसरे की पीठ पीछे दूसरों के लिए जरूर दुआ करते रहना चाहिए। इन दुआओं को अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाता है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी दुआएं अल्लाह रद्द नहीं फरमाता, उनमें हदीस शरीफ में फरमाया गया दावतुल मजलूम में, जो मजलूम हो, जिस पर जुल्म किया हो, उसकी दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। वदावतुल मुसाफिर, और मुसाफिर जो है सफर में होता है उसकी दुआ भी अल्लाह कबूल फरमाता है। वदावतुल वालिद अला वलदिही, और वालिद जब अपने बेटे के लिए दुआ करता है तो अल्लाह उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है, उसकी दुआ भी कभी रद्द नहीं होती। अपनी दुआओं में एक दूसरे को याद रखा करें, अदम मौजूदगी में भी याद रखा करें। अल्लाह ताला सब की दुआएं अपने मुसलमान भाइयों के हक में कबूल और मंजूर फरमाए। और आज हमारे इलाके मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के एक बड़े आलिम दीन, उस्ताजुल उलमा, यादगार इस्लाफ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुसैन आफ्ताबी चिश्ती गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो 1964 में वो गुलिस्तान मेहर अली जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम मरकज़ इस्लाम में पढ़ते रहे। यहाँ के फारग तहसील हैं और पाक आर्मी के खतीब आला रिटायर्ड हुए। हमारे इलाके में बड़ी उन्होंने दीन की खिदमत की और उनकी आखिरी जिंदगी आले बेते अतहार की मोहब्बत में रोते हुए गुजरी है। सैयदा कायनात का जिक्र करते और रोते, और यही उनकी ये मोहब्बत थी। अल्लाह ताला ने अशरे मगफिरत में उन्हें अपने पास बुला लिया। उनके लिए भी खुसूसी तौर पर दुआ फरमाएं। मैंने भी मावे सफ़र होना है, उनकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए इंशाअल्लाह जाना है। आप हज़रात से भी गुजारिश है, एक आलिम दीन का उठ जाना, हदीस शरीफ में आता है मौतुल आलिम मौतुल आलम, एक आलिम का उठना गोया के सारे जहान की मौत वाक़या हो जाती है। ये हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, जिन की वजह से मेहराब आबाद हैं, मिंबर आबाद हैं, मुसल्ले आबाद हैं, दीन मुस्तफ़ा का काम होता है और ये दीन के सिपाही हैं। और आपको पता है मोर्चा कितना मजबूत और कीमती हो, जब तक सिपाही बीच में
موجود نہ ہو وہ مورچہ کبھی آباد نہیں ہوتا۔ دین کی سرحدوں کے مورچے اگر مساجد ہیں تو یہ علماء حق وہ سپاہی ہیں جو ان مورچوں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں اور دین کی سرحدوں کی پر پہرا دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام آل ایمان کو ان کے فیوز و برکات سے مستفید و مستنیر فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔